ایمان ایک وجود کا نام ہے، اس وجود کے اعضاء ہیں۔ ایمان کے وجود کی اعضاء میں نماز بھی ایک عضو ہے، روزہ بھی ایک عضو ہے، زکوٰۃ بھی ایک عضو ہے، حج بھی ایک عضو ہے۔ یہ سارے اعضاء ہیں جن کا جسم کے ساتھ رہنا بڑا ضروری ہے، مگر خدا نخواستہ اگر نماز رہ گئی، خدا نخواستہ نماز رہ گئی تو کافر نہیں، معاذ اللہ خدا پنا روزہ چھوٹ گیا تو گناہ گار ہے مگر کافر نہیں، خدا پنا زکوٰۃ ادا نہ ہو سکی تو گناہ بہت ہے مگر کافر نہیں۔ یہ اعضاء ہے، مگر یہ یاد رکھیے جب دل سے عشق مصطفیٰ ختم ہو گیا تو ایمان نہیں، حیات ختم ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کی محبت روح ایمان ہے، روح ایمان ہے۔ اور آج ضرورت ہے، دنیا کو ضرورت ہے اس کائنات کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے اور روحانی انقلاب لانے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ عشق مصطفیٰ کو عام کیا جائے۔ نہایت ضروری ہے کہ میرا دل جو ہے پیارے محبوب پاک علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہو۔ نہایت ضروری ہے کہ میں دنیا کے دکھ تو برداشت کر لوں مگر محبوب پاک علیہ السلام کی نافرمانی میرے لیے قابل برداشت نہ ہو۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر ملک کے اندر ایک روحانی انقلاب آئے گا۔ یہ یاد رکھیے، تعلق ایک ہے ایمانی تعلق، ایک ہے عشقی تعلق۔ ایمانی تعلق جتنی ہم بیٹھے ہیں سب کا تعلق پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے، مگر عشق و محبت کے تعلق کا بہت اونچا مقام، بہت اونچی بات ہے۔ سارے صحابہ کا تعلق ایمان ہے، محبت ہے، مگر وہ محبت جو بلال کو نصیب ہو گئی وہ بلال کا حصہ ہی تھا۔ پہلے کون پوچھتا تھا بلال کو رضی اللہ تعالیٰ کو؟ کبھی کسی نے پوچھا تھا؟ لو لہان کر دیے جاتے ہیں، مار پہ مار ہے، پتھر پہ پتھر ہے، زخم پہ زخم ہے، مگر کیفیت یہ ہے اس حالت کی کہ زبان پر احد ہی ہے، زبان پر احمد ہی ہے۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تک بکے نہ تھے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ بلال بلال تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، جب قیمت ڈالی مصطفیٰ نے، جب پیارے محبوب نے قیمت ڈال دی تو پھر ہوا یہ ہے کہ جب معراج سے واپس آتے ہیں تو فرماتے ہیں بلال کیا معاملہ ہے؟ میں نے جنت کے اندر تیرے جوتوں کی ہٹ اپنی آگے سنی ہے، اٹھے ہیں تو عرش سے بھی پار چلے گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا کرم ہی ہے، کرتا کیا ہے جس وجہ سے تجھے یہ مقام ملا ہے؟ کرتا کیا ہے؟ حضور کرنا میں نے کیا ہے، عادت ہے کہ جب وضو کرتا ہوں تو 2 نفل پڑھ لیا کرتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھ لیا کرتا ہوں، اور کوئی خاص بات تو نظر نہیں آتی۔ تو تعلق عشق کی صحابہ کرام کو جو ممتاز کیا ہے کائنات کے اندر تو وہ عشق نے ممتاز کیا، وہ حب رسول نے ممتاز کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں اگر میرا ایک صحابی ایک جو کا دانہ یا مٹھی بھر خیرات کر دے اور تم میں سے کوئی دوسروں میں سے اگر پہاڑ بھی سونے کا تقسیم کر دے تو اس کی ہر منزلے کو نہیں پہنچ سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ صحابی ایک مٹھی ختم کرے، جو تقسیم کر دے خدا کی راہ میں، اور ایک آدمی جو ہے وہ پہاڑ سونے کا خیرات کر دے آج کا، تو پہاڑ سونے کا خیرات کرنے والا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جو کو خدا کی راہ کے دینے کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک کھجور کو خدا کی راہ کے دینے پر برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں ہے ایسا؟ وجہ کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے کہ ایک آدمی 100 سال نماز پڑھتا ہے، اس نے 100 سال روزے رکھے ہیں، اس نے 100 ہی حجیں پڑھی ہیں، اس نے 100 ہی مسجدیں بنوائی ہیں، اس نے 100 ہی مدرسے بنوائے ہیں اور روزانہ سینکڑوں یتیموں کی سرپرستی کرتا ہے۔ ایک وہ ہے
اور ایک وہ ہے جو ابھی آیا ہے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، محبوب کی زیارت کی ہے اور کہہ دیا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کا تو سچا رسول ہے، فمات بعد ذالک، اور اس کے بعد اس پر موت آ گئی ہے۔ اب یہ شخص جس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، جس نے جمال مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ جسم کے اندر بہت رکھا ہوا ہے، اس کے اندر عشق کا بھی ذخیرہ اس کے اندر ہی ہے، محبت کا ذخیرہ اس کے اندر ہے، موجود ہے، وہ باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ موجود ہے، اور قدرت نے وہ امانت اور فطرت کے طور پر مومن کے دل میں عشق مصطفیٰ کو رکھا ہوا ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ جمال مصطفیٰ کی تیلی جگا دی جائے، جمال مصطفیٰ کا حسن مصطفیٰ، اس کی ذرا شعلہ جو ہے حسن مصطفیٰ کا وہ سامنے آ جائے۔ جب حسن مصطفیٰ کا شعلہ سامنے آ جائے گا تو وہ ذخیرہ خرمن جو ہے عشق کا وہ بھڑک اٹھے گا، اس کا پھڑکار اسی وقت ہوگی جب جمال مصطفیٰ سامنے آئے گا۔ میرے بھائی، عزیز بیٹے، میرے دوست، آج ضرورت ہے مجھے اپنی زندگی تبدیل کرنے کے لیے کہ پیارے مصطفیٰ کی اتباع ہو، ضرورت ہے مجھے اپنے حالت بدلنے کے لیے کہ ناموس مصطفیٰ پر میں مٹ جاؤں، اور آج ضرورت ہے کہ کائنات جو ہے اس کے اندر محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کی کا احیا کیا جائے۔ تو عشق مصطفیٰ علیہ السلام صحابہ کو اس تعلق عشقی نے ہی عروج پر پہنچایا۔ یہی وہ عشق تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں اور گوشت کی بوٹی کھا رہے، گوشت کی بوٹی مسجد کے دروازے پر نوچ فرما رہے ہیں۔ عرض کیجیے حضور یہ کون سا مرحلہ وقت ہے یہاں تناول فرمانے کا؟ آپ نے فرمایا یہ میں سمجھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں میں کھڑا ہوں اور گوشت کھا رہا ہوں، آ جا رہے ہیں لوگ، مگر کیا کروں؟ اسی جگہ پر میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا کہ وہ گوشت کھا رہے تھے، کون سی بات ہے؟ اسی مقام پر یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہیں، وضو کر کے مسکرا جاتے ہیں، وضو سے مسکرا گئے۔ عرض کی حضور کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی، آپ کی مسکراہٹ کیوں ہے؟ فرمایا بات کوئی نہیں ہوئی، مگر اسی جگہ پر میں نے محبوب خدا کو دیکھا تھا کہ وہ مسکرا رہے تھے۔ یہ وہ تعلق تھا، یہ تعلق عشقی تھا، اور یہ صحابہ اکرام کے اندر، صحابیات کے اندر یہی وہ بات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ کیس تھا۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی رضی اللہ نہیں بنے، ابھی یہ مقام نصیب نہیں ہوا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آتے ہیں، اور اس لیے آتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں مدت میں اضافہ کر دیا جائے۔ خیال کیا کہ میں پہلے گھر کیوں نہ جاؤں، خود اسلام نہیں لائے، مگر بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ازواج مطہرات میں شامل ہو چکی ہیں۔ خیال کیا کہ میری بیٹی ہے، اس کے گھر رسول اللہ کے گھر میری بیٹی ہے، ام حبیبہ کے پاس کیوں نہ جاؤں، اور وہاں سے مسئلے کا آغاز کیا جائے۔ جو ہی باپ، آپ جانتے ہیں کہ باپ، آپ سب باپ جانتے ہیں بیٹی کی محبت کو، بیٹی جانتی ہے باپ کی محبت کو۔ یہ تعلق ایسا رشتہ ہے، میں تو کہا کرتا ہوں اگر بیٹی کا وجود نہ ہوتا تو رحمت کا جذبہ بھی نہ ہوتا۔ آج رحمت کا جذبہ موجود ہے تو بیٹی کا وجود ہے، بیٹی قابل قدر ہے، بیٹی قابل احترام ہے، بیٹی قابل عزت ہے، بیٹی نہایت محترم ہے، بیٹے بھی ہیں، مگر پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیٹی کے متعلق فرمایا کہ فاطمہ جو ہے وہ جنت کی کلی ہے، جنت کی مہک ہے۔ کائنات کے شہنشاہ کے پاس آئے ہیں، ابو سفیان کھڑ گئے، پہلے دروازہ کھولا ہے، ام حبیبہ بیٹی نے دیکھا میرے ابا آ گئے، باپ نے دیکھا بیٹی موجود ہے، چاہیے یہ تھا کہ ام حبیبہ سارا گھر کا کام چھوڑ دیتی، تمام گھر کے کام کاج کو چھوڑ کر باپ سے سینے لگ جاتی، باپ کو ملتی جیسے ہماری بیٹیاں کرتی ہیں، جیسے ہم بیٹیوں سے کرتے ہیں، بیٹیاں ہمارے ساتھ کرتی ہیں۔ آپ گئے ہیں اپنی بیٹی کے گھر، جو ہی بیٹی کو پتا چلا کہ میرا ابا آ گیا ہے، اسے کچھ یاد نہیں رہتا،
ایک ہی بات یاد رہتی ہے کہ میرا ابا آ گیا، ایک ہی بات یاد ہوتی ہے کہ اس کے پاس میں 20 سال تک پلی تھی، اس نے مجھے پالا تھا، پرورش کی تھی، اور آج میرے گھر آیا ہے۔ اور جب ملتی ہے پیار سے تو پھر آنکھوں سے آنسو بھی بہاتی ہے، مگر جب یہاں میں منظر دیکھتا ہوں عجیب کیفیت ہے۔ جناب ابو سفیان دروازہ کھولتے ہیں، اندر آئے، ام حبیبہ نے دیکھا ابا آ گئے، ابا نے دیکھا بیٹی نے دیکھ لیا ہے، مگر بیٹی ابا کی طرف نہیں دوڑتی، ابا کو ملنے نہیں آتی، باپ کو سلام نہیں کرتی، فوراً بستر کی طرف جاتی ہیں۔ ایک بستر بچھا ہوا ہے، اور وہ بستر کائنات کے شہنشاہ کا بچھا ہوا ہے، وہ بستر اللہ کے رسول کا بچھا ہوا ہے، وہ بستر آمنہ کے لال کا بچھا ہوا ہے، وہ بستر فاطمہ کے ابا کا بچھا ہوا ہے، وہ بستر حسنین کے نانا کا بچھا ہوا ہے، بستر لگا ہوا ہے۔ فوراً جا کر دوڑ کر بستر کو تہہ کر دیتی ہے، پہلے بستر تہہ کیا ہے، بستر تہہ کر کے پھر یہ کیفیت ہے کہ پھر ابا سے ملنے آتی ہیں۔ بستر تہہ کیا، ابا منظر دیکھ رہا ہے، یہ عجیب قصہ ہے کہ بیٹی نے آنکھیں چرا لی، بستر تہہ کر کے باپ کے پاس پہنچتی ہیں تو بڑا پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ بیٹے کوئی بات نہیں تھی، کیا تو نے یہ سمجھا تھا کہ یہ بستر میلا ہے؟ تو نے یہ سمجھا تھا کہ بستر چرکی ہے؟ تو نے سمجھا تھا کہ بستر پرانا ہے، میری شان کے لائق نہیں تھا، تو نے بستر کو اس لیے تہہ کر دیا ہے؟ کہا نہیں ابا ہرگز نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، وہ بستر اس لیے نہیں تہہ کیا کہ وہ تیری شان کے لائق نہیں تھا، طے اس لیے کیا ہے کہ تو اس کے لائق نہیں تھا۔ تو اس کے لائق نہیں تھا، تو مشرک ہے، اور یہ بستر رسول اللہ کا ہے۔ یہ ہے اس حدیث کی تفسیر جو فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، باپ سے زیادہ محبوب، باپ سے زیادہ محبوب۔ اور اس نے ثابت کر دیا اس روایت نے کہ ام حبیبہ نے باپ سے زیادہ محبوب جانا ہے مصطفیٰ کو، باپ کو پیچھے رہنے دیا ہے، باپ کا مرحلہ آخر میں ہے اور بستر پہلے طے کر لیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ مرحلہ ہے، عشق کا مرحلہ ہے کہ جنگ میں صدیق اکبر اور عبد الرحمن بیٹا ہے، عبد الرحمن بیٹا جنگ کے بعد وہ کفر کی طرف سے لڑ رہے ہیں، صدیق محبوب کی طرف سے لڑ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب جنگ ختم ہوئی تو بیٹا کہتا ہے ابا آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے سمجھا کہ کوئی بات نہیں، میں نے تلوار پیچھے ہٹا لی، اس لیے کہ آپ میرے والد تھے، اس لیے میری تلوار آپ پر نہیں چلی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کھول اٹھا، فرماتے عبد الرحمن وہ تو ہی تھا، عبد الرحمن تو ہی تھا جس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں تیرا باپ تھا، مجھے اللہ کی قسم ہے اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تجھے کبھی معاف نہ کرتا، اس لیے کہ تو رسول اللہ کا دشمن تھا۔ یہ ہے بیٹے سے زیادہ محبت رسول اللہ سے ہے، یہ ہے وہ تعلق عشق، یہ ہے وہ تعلق محبت کا تعلق جو آج ضرورت ہے کہ پیدا کیا جائے۔ اور یہ ہمارے آستانے، یہ جلیل القدر اولیاء کی وجود، یہ چشتی فریدی قادری نقشبندی سہروردی، یہ سارے کے سارے مراکز اسی لیے قائم ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کیا جائے، اسی لیے ہیں، انہیں کے ذمہ ہے یہ بات۔ کچھ لوگوں کے ذمہ ہے کہ وہ اسلام لوگوں کو سکھائیں، ایمان سکھائیں، ان کے ذمہ ہے کہ لوگوں کا ایمان بچائیں۔ یہ دونوں کیسے ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کے مزارات، ان کے آستانے جیسے پہلے تھے، ان کی زندگی میں دین کا کام تھا، آج بھی اسی طرح سے دین کا کام ہو رہا ہے۔ حضور فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے دادا مرشد شیخ معین الدین اجمیری حسن سنجری کے دربار پر حاضر ہوا اور میں بیٹھ گیا اور میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ جب سورت میں نے پڑھی تو آواز آئی فرید کلام اللہ کو صحیح پڑھو۔ میں نے دیکھا کہ کون ہے دائیں بائیں، مجھے کوئی دائیں بائیں نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے جب پڑھا تو پھر مجھ سے کوئی غلطی ثابت ہوئی، پھر فرمایا فرید میں معین کہہ رہا ہوں قرآن صحیح پڑھو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ قبر کے اندر بیٹھے ہوئے یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کی پوری رہنمائی کرتے ہیں اور پوری کی
کی پوری مدد کرتے ہیں اور پورے کے پورے مسائل میں ان کا حل ثابت ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ میں پرواہ نہیں کرتا یا میں نہیں جانتا. اگر مجھے کوئی نظر نہ آئے تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں. مجھے تو نظر فرشتے بھی نہیں آتے, فرشتے ہیں ہی نہیں. مجھے تو نظر جن بھی نہیں آتا, جن ہے ہی نہیں. مجھے تو نظر ہوا بھی نہیں آتی, ہوا ہے ہی نہیں. مجھے تو روح بھی نظر نہیں آتی, کیا مجھ میں روح ہے ہی نہیں؟ کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ چیز جو دیکھی نہ جائے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہو ہی نہ ہو. وہ ہوتی ہے اور وہ دل کی آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے, یہ آنکھیں نہیں دیکھتی. اگر انہیں دیکھا ہوتا ہے, دیکھا جاتا ہے تو دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. تو بات یہ میرے عزیز بیٹے دوست عرض کر رہا تھا کہ آج ضرورت ہے اور احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے. میرے بھائی, میرے بیٹے, مجھے آپ کی آمد بےحد میں خوشی محسوس کر رہا ہوں. اور پہلے میں اپنے معمول کے مطابق یہ کیا کرتا تھا کہ صبح سے یہاں حاضر ہوا کرتا تھا دروازے پر, کہ دور دراز سے جو احباب آ رہے ہیں ان کا استقبال کیا. اگر یہ میری عادت ہے, کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا میں خود استقبال کروں. اس لیے استقبال میں کرتا ہوں کہ آپ حضور فرید کے مہمان ہیں. اس لیے اگرچہ آپ میرے عزیز ہیں, کچھ شاگرد ہوں گے, کچھ دوست ہوں گے کہ ٹھیک ہے عمر سے کم ہوں گے, مگر میں آپ کا استقبال کرنے کو سعادت سمجھتا ہوں. اس لیے آپ حضور فرید الدین کے مہمان ہیں اور گنج شکر کے نام کے لیے آ رہے ہیں. اس لیے میں ان کا ایک غلام ہوں اور ان کے غلاموں کا ایک کمینہ غلام ہوں. اس لیے سمجھتا ہوں کہ آپ کا احترام میرے ذمہ لازم ہے. مگر آج رات اچانک مجھے تکلیف ہوگی اور جو کراچی کے احباب وہ ڈیرہ غازی خان کے آئے رات 3 بجے, میں انہیں نہیں مل سکا, جس کا مجھے, اور دور دراز سے جو آپ آئے ہوئے ہیں, آپ کے بارے میں دل کی گہرائیوں سے میں یہ جذبات رکھتا ہوں کہ خدا آپ کا آنا قبول فرمائے. نیکی کا بدلہ جزا کا بدلہ جزا, احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے. اور اس کے مصطفیٰ جو ہے مجھے اس لیے بھی ضروری ہے, مجھے بدلہ چکانا ہے. مجھ پر لازم ہے کہ میں بدلہ چکاؤں. کس کا بدلہ؟ آپ کسی کے ساتھ اتنے سلوک کرتے ہیں, وہ آپ کو بدلہ چکاتا ہے. آپ اس سے پیار کرتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے پیار کیا, میں اس سے پیار کروں. میں آپ سے بات پوچھتا ہوں میرے بھائی, میرے عزیز بیٹے, میرے دوست, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا آپ پر فرض ہے, مجھ پر لازم ہے, اور یہ ایک بدلہ چکانا ہے. بدلہ کیا ہے؟ بدلہ یہ چکانا ہے کہ میری ماں کو پتہ نہیں, میرے باپ کو پتہ نہیں, وہ میرے دکھ سے, وہ میرے پریشانی سے آگاہ تک نہیں ہے, مصطفیٰ غاروں میں میرے لیے دعا کر رہے ہیں. کیا یہ نہیں ہے؟ وہ مولانا رومی نے جو واقعہ بیان کیا ہے غار شریف کا, مدینہ منورہ کا, کیا نام غار کا؟ غار صلا کا واقعہ. فرماتے سرکار وہاں چلے گئے اور صحابہ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے. پوچھا گیا کہ تم نے کہیں رسول اللہ تو نہیں دیکھے؟ چرواہا کہتا ہے من نمی دانا محمد نام کی, مجھے کوئی پتہ نہیں کہ محمد کے نام کا کون آدمی ہے. بات کی مگر سے بھئی کچھ تو بتاؤ, کچھ تو بتاؤ. کہاں اتنی بات ہے, این قدر دانم کے اندر تیرا غار, این قدر دانم کے اندر تیرا غار, زار می نالت کسے لیلو نہار. اتنا مجھے پتا ہے کہ اس سیاہ غار کے اندر کوئی آدمی صبح و شام سے رو رہا ہے, کوئی آدمی صبح و شام سے رو رہا ہے. اور حیرت یہ ہے کہ میں صبح اپنی بکریاں جب لاتا ہوں, چراگاہ کی طرف وہ نہیں جاتی, وہ بڑی زبردستی زور کے ساتھ اس غار کے کنارے پر آ جاتی ہیں. انہیں ڈنڈے مارتا ہوں, لاٹھیوں سے ہانکتا ہوں, مگر مجال ہے کہ ان کی یہ کیفیت ہو کہ وہ جائیں نہیں. حالت یہ ہے, زار مینال وہاں کو رو رہا ہے. کا غار حرا میں رونا یہ احسان نہیں. تو سویا ہوتا ہے, وہ تیرے لیے شب بیداری کرتے ہیں, احسان نہیں. تو غافل ہے, وہ تیرے لیے جنت البقیع میں کھڑے ہوئے ساری رات رو کر گزار دیتے ہیں, یہ احسان نہیں. کہاں کہا سب یہی آل آئے رب کما تکذبان. اللہ کے بندو کس کس نعمت کو چٹھاؤ گے؟ کیا پیارے مصطفیٰ کا وجود نعمت خداوندی نہیں ہے؟ عظیم نعمت ہے.
ساری نعمتیں پیچھے رہ جاتی ہیں. وجود مصطفیٰ جو ہے وہ خدا کی عظیم ترین نعمت ہے. اس نعمت سے روح گردانی کفر ہے، انکار ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جو ہمارے سلسلے ہیں، سلاسل ہیں، صرف اور صرف اسی لیے ہیں، صرف اور صرف اسی لیے ہیں کہ دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کو روشن کیا ہے. کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، کوئی تیسرا مقصد نہیں ہے. اس لیے کہ صوفیاء یہ یقین کرتے ہیں اس مسئلے پر کہ جب دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع فروزاں ہوگی، ساری ساری تاریکیاں چھٹ جائیں گی، کوئی اندھیرا نہیں رہ جائے گا. اور اس لیے ضروری ہے میرے بھائی کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اور پھر میری طرف سے احسان نہیں ہوگا، میری طرف سے نیاز ہوگی. مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے عقیدے کو درست کروں، مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے نظریات کو درست کروں، مجھ پر اور پھر یہ آج کل اختلافی باتیں بعض جگہ آ جاتی ہیں. ایک ہی بات ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے. اگر اس خطہ کے اندر، اگر روئے زمین کے اندر اسلام پھیلایا ہے معین الدین اجمیری نے، اس خطہ کے اندر اسلام پھیلانے میں دادا حجویری ہیں، اسلام پھیلانے میں فرید الدین پاک پتنی ہیں، اسلام پھیلانے میں نظام الدین دہلوی ہیں، اسلام پھیلانے میں مجدد افسانی ہیں، تو پھر ان کے نظریات ہی اسلام والے ہوں گے. بات ختم ہو جاتی ہے. پھر نظریات بھی جب کبھی ٹھوکر لگے، کسی مسئلے پر ٹھوکر لگے، کسی بات میں ٹھوکر لگے، تو دیکھیے کہ اس سلسلہ میں خواجہ اجمیری کیا فرماتے ہیں، دیکھیے اس سلسلہ میں مجدد الثانی کا کیا نظریہ ہے، دیکھیے اس سلسلہ میں شیخ بغدادی کیا فرما رہے ہیں، دیکھیے اس نظریہ میں نظام الدین دہلوی کا کیا نظریہ ہے. جو کچھ ان کا نظریہ ہے مان لیجیے ہمیں منظور ہے. جذبہ عشق ہے صحابی کا، اس کی تعلق ہے، اس کی تعلق ہے. در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ماز نام مصطفیٰ. اقبال بھی بڑی اچھی بات کہتا ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے، انگلینڈ سے واپس آئے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دان سے فرنگ. فرنگی عقل مجھ پر محیط نہیں ہو سکی، فرنگی تہذیب مجھ پر اثرانداز نہیں ہو سکی. کیوں؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دان سے فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. گمراہ اقبال کیوں نہیں ہوا؟ انگریز کی سلطنت میں رہ کر اقبال گمراہ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے مدینے کی خاک کا سرما ڈالا ہوا تھا، اس لیے نہیں ہوا کہ نجف کی خاک کا اس نے سرما ڈالا ہوا تھا. پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت، آپ کا عشق، یہ روح ایمان ہے اور ایمان کی جان ہے. اس کے بغیر ایمان کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے. جنگ احد کا وہ واقعہ صحابیہ کا بھی اس سلسلہ میں مطابقت کھاتا ہے. جنگ ختم ہو جاتی ہے، اس صحابیہ کے شوہر یا بیٹا بھائی اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں. واپسی ہو رہی ہے صحابہ کی، احد سے واپسی ہو رہی ہے، تو یہ خاتون بھی گھر سے نکل کر باہر چوک میں آ جاتی ہیں، آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں. کسی نے کہا کہ بہن، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا کہ آپ کے والد شہید ہو گئے. کسی نے کہا اللہ کو یہی منظور تھا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا. کھنجلا گئی، غیرت میں آ گئی اور فرماتی میں نے تم سے پوچھا ہے، میرے بھائیوں میں نے تم سے پوچھا ہے کہ میرے باپ کا کیا حال ہے؟ میں نے تم سے کب پوچھا کہ میرے بیٹے کا حال بتاؤ؟ میں نے تم سے کب پوچھا میرے بھائی کا حال بتاؤ؟ اگر حال بتانا چاہتے ہو تو مجھے مصطفیٰ کا حال بتاؤ، مجھے مصطفیٰ کا حال بتاؤ. اس لیے خبر مشہور ہوگی تھی مدینہ منورہ میں کہ سرکار شہید ہو گئے ہیں. اس بے تابی میں وہ خاتون چلی ہیں، گھر کو چھوڑا ہے، باہر آ گئی ہیں، چوک میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ خبر جو ہے مصطفیٰ کی شہادت کی ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہے. یہ جذبہ عشق تھا کہ سرکار کا وصال ہوا ہے، اور اس وصال پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر میدان میں آ جاتے ہیں اور غیظ و غضب میں سزا میں تلوار لہراتے ہیں اور فرماتے ہیں جو کہے گا
کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ فوت ہو چکے ہیں؟ جو کہے گا مصطفیٰ فوت ہو گئے ہیں، عمر کی تلوار اس کا کام کر دے گی۔ اتنا جلال تھا۔ پھر اس مسئلے کو، اس الجھے ہوئے مسئلے کو سلجھایا ہے تو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی نے سلجھایا تھا۔ یہ جذبہ عشق تھا۔ اور اتنے میں اس خاتون نے، جنگ کو تو ختم ہو گئی تھی، باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں دیکھا محبوب بھی آ گئے، میرے آپ کی ایمانوں اور جانوں کے والی، کائنات کے شہنشاہ، اللہ کے محبوب، وہ بھی آ گئے ہیں۔ جو ہی اس خادمہ کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑی ہے، جو ہی جمال مصطفیٰ کو دیکھا ہے تو کہہ اٹھی کل مصیبت بعدک جللو، محبوب تجھے دیکھ کر سارے غم ٹل گئے ہیں، اللہ کی قسم تجھے دیکھا سارے غم ختم ہو گئے۔ کل مصیبت بعدک جللو، یا رسول اللہ پہلے غموں کے پہاڑ تھے، پہلے دکھوں کے پہاڑ تھے، مصیبتوں کے تلے دبی ہوئی تھی، مگر محبوب جب تجھے دیکھا ہے تو پیدا کرنے والے کی قسم میں کوئی غم رہ نہیں گیا ہے۔ یہ وہ جذبہ عشق تھا۔ اور آج انہی صحابہ کے وسیلہ سے اسی جذبہ عشق کو پھر فروغ دینے کی ضرورت ہے، ہوتی اس کی گردن ہوتی۔ اور یہ جذبہ ہر مومن کا ہے، یہ جذبہ ہر مومن کا ہے۔ یہ جذبہ نیازی کا نہیں، یہ منظور کا نہیں، یہ بشیر کا نہیں، یہ عبداللطیف کا نہیں، یہ صاحبزادہ غضنفر شاہ کا نہیں ہے، یہ ہر مومن کا جذبہ ہے، اور ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ آج یہ مسئلہ بن گیا ہے ملت اسلامیہ کے لیے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا جو گستاخ ہے، گستاخ کی توبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا مقام بہت اونچا ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا، کسی عدالت کو حق نہیں پہنچتا، کسی حکومت کو حق نہیں پہنچتا کہ واجب القتل گستاخ رسول رشدی کے بارے میں وہ یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے اس کے جرم کو معاف کر دیا۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ یہ براہ راست پیارے مصطفیٰ کا تعلق ہے۔ ہمیں تو اس کا حکم ہے کہ جب کبھی ایسا ہو تو اس کی گردن اڑا دو، بس بات ختم ہوئی۔ مرتد کی سزا قتل ہے اور مرتد واجب القتل ہوا کرتا ہے۔ مجھے حیرت ہے یہ بات آ گئی، یہاں تو بات کرنے کو دستی ہے زبان میری۔ اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوئی ہے کویت میں، جب رشدی کا معاملہ آتا ہے تو ان کے سینے سرد ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اس پر فیصلہ وہ نہیں کر پاتے کہ رشدی کے بارے میں کیا کریں۔ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ پوری ملت اسلامیہ کے اسلامی وزرائے خارجہ اکٹھے تھے، فیصلہ کرتے کہ رشدی واجب القتل ہے، پھر مزہ آتا۔ ان وزرائے خارجہ نے پرلے درجے کی بزدلی کا ثبوت دیا ہے، پرلے درجے کی بزدلی کا ثبوت دیا ہے۔ ان کا یہ فیصلہ کہ کوئی فیصلہ نہ کر پانا جو ان کی نااہلی کی دلیل ہے۔ رشدی کے بارے میں حتمی فیصلہ جب پوری ملت اسلامیہ اسے مرتد قرار دیتی ہے، اسے کافر قرار دیتی ہے، اس گستاخ رسول کو، اور پھر وزرائے خارجہ کا یہ کہنا کہ صاحب اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ ہو، یہ بزدلی ہے۔ اس بزدلی کو خدا معاف نہیں کرے گا، اس بزدلی کو مصطفیٰ معاف نہیں کرے گا۔ جذبہ عشق دل میں پیدا کرنا یہ میرا فرض ہے، اور ہماری الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ زندگیاں اس میں گزر رہی ہیں۔ آپ حضرات جو دور دراز سے آئے ہیں، دل کی گہرائیوں سے میں آپ کی قدر کرتا ہوں کہ آپ 800-900 میل سے کچھ احباب پہنچے ہیں، 1000 میل سے 1200 میل سے یہاں احباب ہیں جو کل ہی آ گئے، ساری رات تک آتے رہے۔ میرے پاس آپ کی اس محبت کا، میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے عزیز، میرے دوست، اس مقدس سٹیج پر بات کہہ رہا ہوں، میرے پاس آپ کی اس محبت کا کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں ہے۔ صرف یہ جواب ہے جنت میں صلہ اس کا محبوب خدا دیں گے۔ میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے پاس کوئی صلہ نہیں، میرے پاس کوئی صلہ نہیں۔ آپ سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے حضور فرید الدین مسعود گنج شکر کے نام پر آئے ہیں، صاحب الاولاد کے نام پر آئے ہیں، کائنات کے شہنشاہ کے نام پر آئے ہیں، اور اس محبت سے کام کاج آج کون وقت دیتا ہے؟ آج آپ نے اتنا وقت دیا، جنت میں صلہ اس کا محبوب خدا دیں گے۔ اور آخر میں میں بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب،
ہم نے آپ کی حکم کے ارشاد کے مطابق دینی احکام کے مطابق یہ کچھ کیا ہے. اب محفل ہو گئی ہے, محفل سج گئی ہے. اے گنبد خضرا کے مکین, اے گنبد خضرا کے مکین, اے اللہ کے پیارے محبوب پاک, اے ہمارے دلوں کے سہارے, ہماری دکھوں کی دوا. محفل سجی ہوئی ہے, محفل نو سجایا ہے, اکھیاں نو اڈیکاں نے. محفل نو سجایا ہے, اکھیاں نو اڈیکاں نے. ہو سکتا ہے سامل دا اتھوں دی گزر ہوے, ہو سکتا ہے سامل دا محفل نو سجایا ہے, محفل نو سجایا ہے. یا رسول اللہ محفل نو سجایا ہے, اور اسی نہیں سجایا, تسا خود ہی سجایا ہے. محفل نو سجایا ہے, اکھیاں نو اڈیکاں نے. ہو سکتا ہے سامل دا ایتھوں دی گزر ہوے. اے اللہ تعالیٰ کے محبوب پاک, ہماری حاضری قبول ہو, ہمارے گناہ معاف ہو, ہمارے جرموں پر پردہ ہو. اے اللہ کے پیارے رسول پاک, قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو دیکھ کر, ہمارے گناہوں کی سیاہیوں کو دیکھ کر خدا کے لیے رخ نہ پھیر لینا, خدا کے لیے رخ نہ پھیرنا. آپ کو آپ کے خدا کا واسطہ, آپ کو آپ کی اولاد اطہار کا واسطہ, آپ کو آپ کی ازواج مطہرات کا واسطہ, آپ کو آپ کی بنات اطہار کا واسطہ. جتنے آئے ہیں یہ محروم نہ جائیں, اللہ کے محبوب یہ محروم نہ جائیں, یہ جھولیاں بھر کر جائیں. اے پاک پٹن کے آقا, اے پاک پٹن کے شاہ, اے پاک پٹن کے شاہ, آپ نے ہمیں اپنا متوالا بنایا, خدا را ان سب کو قبول فرمائیے. اے اللہ کے محبوب پاک, اے اللہ کے محبوب پاک, اے اللہ کے محبوب پاک, ہماری حاضری قبول ہو, ہمارے گناہ معاف ہو, ہمارے جرموں سے درگزر ہو. آپ دور دراز علاقہ سے آنے والے حضرات کے لیے پھر وہی دعا ہے, جنت میں صلہ اس کا محبوب خدا دیں گے, جنت میں صلہ اس کا محبوب خدا دیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه سيد الانبياء محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.